10 محرم الحرام سن 61 ہجری صغرا کا قاصد افسانہ کربلا میں درد و غم کی آخری سرخی بھر کر نظروں سے اوجل ہو چکا ہے۔ میدان صاف ہو چکا ہے۔ اب کوئی نہیں جو محمد عربی کے نواسے حسین ابن علی پر نثار ہونے کے لیے آگے بڑھتا۔ فاطمہ کا لال، صابروں کا شہنشاہ، شہیدوں کا امام، مجاہدوں کا تاجدار، دوش رسول کا راکب، امام مظلوم حسین ابن حیدر کرار اکیلا رہ گیا ہے۔ غیر و غضب کی گرمی پڑ رہی تھی اور اس دھوپ میں کھڑے تھے اکیلے شاہ امم، نہ دامن رسول ہے نہ سایہ علم۔ علی اکبر بھی جا چکا ہے، قاسم بھی شہید ہو چکا ہے، عباس علمدار بھی کٹے پڑے ہیں۔ اب تو اون و محمد جیسا کوئی بچہ بھی نہیں جو آگے بڑھ کر امام کو تلوار ہی پکڑا دیتا۔ ایک بیٹا ہے، وہ بھی بخار سے جل رہا ہے۔ لشکر یزید سے شمر لعین کی آواز آئی، حسین آگے بڑھو، اب کس کا انتظار ہے؟ اب تمہارے لیے جان ضائع کرنے والا کوئی باقی نہیں۔ اب سہارے نہ تلاش کرو اور میدان میں نکل آؤ۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے شمر ذی الجوشن لعین کی مکرو گفتگو سنی تو خون کھولنے لگا۔ آپ نے میدان کی طرف گھوڑے کا رخ کیا اور پیچھے مڑ کر اہل بیت کے خیموں کو اداس اداس نظروں سے دیکھ کر فرمایا، خدا حافظ۔ پردے کے پیچھے ایک دبی دبی چیخ نکلی، یا امام رک جائیے۔ یہ آواز سیدہ شہربانو کی تھی، میرے امام کی با وفا بیوی۔ آپ نے فرمایا، شمع شبستان رسول، اب اس غریب الوطن مسافر کو کسی نئے امتحان میں نہ ڈالنا جو زندگی اور موت کی سرحدوں پر پہنچ چکا ہے۔ میں تم سب کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، میرے صرف چند سانس باقی ہیں۔ مجھے یقین دلا دو کہ تم میرے بعد بھی پورے صبر و استقامت کا ثبوت دو گی۔ ایسی حالت میں اپنی بہن کا سامنا نہیں کر سکتا، اسے میرا سلام کہہ دینا۔ سیدہ شہربانو کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور عرض کیا، میرے سرتاج گھوڑے سے اتر کر میری صرف ایک بات سن لیں۔ میں آپ کو خاتون قیامت کا واسطہ دیتی ہوں۔ کربلا کا دھولا ماں کے نام کا واسطہ رد نہ کر سکا۔ آپ گھوڑے سے اترے اور خیمے میں آ گئے۔ سیدہ شہربانو آپ کو بیمار بیٹے کے سامنے لے گئیں۔ آپ آگے بڑھے، بیمار کو شدت بخار نے بے ہوش کر رکھا تھا۔ جناب زین العابدین بیمار تو پہلے ہی تھے، مگر جب سے علی اکبر کا لاشا دیکھا کلیجہ خون ہو کر رہ گیا ہے، جسم انگارہ بن چکا ہے، سینہ چھلنی ہو گیا ہے اور دل ٹوٹ چکا ہے۔ تپ لرزہ سے جسم پر راشا طاری ہے، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے بوٹی بوٹی کانپ رہی ہو۔ صبح سے نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے بیمار کا رنگ زعفران کی طرح زرد تھا، لیکن لاشا اکبر کو دیکھنے کے بعد جو بخار چڑھا اس نے چہرے کو کندن کی طرح سرخ کر دیا ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جسم کا سارا خون سمٹ کر رخساروں میں جمع ہو گیا ہو، بدن کی ساری حرارت چہرے میں سمٹ آئی ہو۔ امام علی مقام نے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو اپنے جگر کی چوٹیں یاد آ گئیں۔ دل ہی دل میں بیمار کو مخاطب کر کے فرمایا، دو اجازت تو کلیجے سے لگا لوں رخسار، سینک لوں چوٹے جگر ان انگاروں پر۔ اور پھر آپ نے بیمار زین العابدین کے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ سیدہ فاطمہ کے لال کا ہاتھ تھا، ہاتھ کا لمس ملتے ہی بیمار نے آنکھیں کھول دیں۔ باپ کے یاس و علم میں ڈوبے ہوئے رخ انور کو دیکھا تو ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ غم کی آگ میں جلتی ہوئی جھیلوں میں روانی آ گئی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، سرخ اور آتشی آنسو۔ ابا کی حالت دیکھ کر آنسو نکل پڑے، دیکھا نہ گیا یاس میں عالم نگاہ کا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی نے بیٹے کے سرخ آنسو پہلے بھی دیکھے تھے، اب دوبارہ بیٹے کا کلیجہ کٹتے دیکھا تو آپ کا کلیجہ بھی کٹنے لگا، جگر پر چھریاں چلنے لگیں۔ سلطنت صبر و رضا کے تاجدار نے دل کو سنبھالا، بیمار زین العابدین کو تسلی دی، گزرے ہوئے حالات سے آگاہ کیا اور فرمایا، بیٹا بابا سے آخری ملاقات ہے، تمام ساتھی اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں اور اب تیرے بابا کو میدان میں طلب کیا جا رہا ہے۔ بیٹا
اب میرا وقت آ چکا ہے، تھوڑی دیر بعد ہم اس دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ میرے چاند، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت جلد صحت یاب فرمائے، مجھے اب جانے دو، دشمن بار بار بلا رہے ہیں۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے جب یہ سنا تو تڑپ اٹھے، بخار کی شدت کو جذبات کی شدت نے دبا دیا۔ عرض کی، بابا آپ کا عابد ابھی زندہ ہے، بابا مجھے خود پر فدا ہو لینے دیں، پھر آپ کی باری آئے گی، میں بخار سے بھی جنگ کروں گا اور دشمنوں سے بھی لڑوں گا۔ حیدری خون تھا، مچل گیا، بخار کی حدت میں جلال حیدری کی شدت بھی شامل ہو گئی، لرزہ اور بھی بڑھ گیا، جسم اور بھی زور زور سے کانپنے لگا۔ علی کا پوتا لاٹھی ٹیک کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شبیر پکار اٹھے، میرے چاند بیٹھ جاؤ، نہیں تو گر جاؤ گے۔ باپ تیری محبت اور تیرے جذبے پر قربان، تو نے حق کے فرزندی ادا کر دیا ہے۔ زین العابدین، تیرا اس شہادت میں پورا پورا حصہ شامل ہے، مگر تم شہید نہیں کیے جاؤ گے۔ میرے لال، تمہیں ابھی زندہ رہنا ہے۔ نسل شبیر چلانے کے لیے، اولاد مصطفیٰ کو قائم رکھنے کے لیے، خاندان نبوت کی بقا کے لیے، پردہ نشینوں کی حفاظت کے لیے، شہیدوں کے لاشوں کے ٹکڑے جمع کرنے کے لیے، شہیدوں کے لاشیں دفنانے کے لیے، ہاتھوں میں بیڑیاں اور پاؤں میں زنجیریں پہننے کے لیے، خون کے آنسو بہانے کے لیے تمہیں ابھی زندہ رہنا ہے۔ میرے لال، تم اس امتحان میں برابر کے شریک ہو، تمہیں ان شہادتوں سے اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا علی اکبر کو ملے گا، جتنا قاسم کو ملے گا، جتنا عباس اور اون و محمد کو ملے گا، جتنا مسلم ان کے بیٹوں کو ملے گا، جتنا مسلم کے بھائیوں کو ملے گا، جتنا عباس کے بھائیوں کو ملے گا۔ باپ تم پر خوش ہے میرے چاند، میں اس لیے تم پر خوش ہوں کہ تجھ میں باپ کا جذبہ موجود ہے، عزم شبیری کی حرارت موجود ہے۔ تجھے تو مجھ سے بھی زیادہ صدمے برداشت کرنا ہے، تو زندہ بھی رہے گا اور خون کے آنسوؤں کی برسات بھی کرتا رہے گا۔ خدا حافظ میرے لال، میری طرح صبر و استقامت سے زندہ رہنا، اپنی پھپھی سیدہ زینب کو تسلی دینا، اپنی ماں کو صبر کی تلقین کرنا۔ خدا حافظ میرے بیمار زین العابدین، خدا حافظ۔ امام زین العابدین نے باپ کے ارشادات سنے تو اور شدت سے رونے لگے۔ اپنی بیماری پر رونا آ گیا، اپنی بے بسی پر رونا آ گیا۔ خون کے آنسو گرتے جا رہے ہیں، جسم بید کی طرح لرزتا جا رہا ہے اور غش آتا جا رہا ہے۔ امام علی مقام ابھی وہیں کھڑے تھے کہ امام زین العابدین پھر بے ہوش ہو گئے۔ آپ بیمار کے سر پر ہاتھ پھیر کر اٹھے، مڑ کر دیکھا تو وہاں کچھ اور ہی منظر بنا ہوا تھا۔ سیدہ زینب کے سر سے چادر اتری ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، نظر پتھرائی ہوئی ہے، آنسوؤں کے دو موٹے موٹے قطرے پلکوں پر آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ سیدہ شیربانو کا رنگ اس طرح زرد ہو چکا تھا جس طرح خون کا ایک قطرہ بھی موجود نہ ہو۔ سیدہ ام لیلہ کے سامنے سکینہ بے ہوش پڑی ہے اور اپنے سرتاج کو دیکھ دیکھ کر روتی جا رہی ہے۔ امام علی مقام جناب زین العابدین سے اتنے زیادہ محو گفتگو تھے کہ اپنے پیچھے برپا ہونے والی قیامت کو نہ دیکھ سکے۔ اب جو دیکھا تو دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ کوئی بات بھی کرتا تو آپ جواب بھی دیتے، خاموش فریادوں کا کیا جواب تھا؟ آنسوؤں کے سیلاب کو کس طرح روکا جاتا؟ باہر کی آگ ہوتی تو بجھا بھی لیتے، سینوں کی آگ کو کیسے ٹھنڈا کرتے؟ دشمن کی فوج ہوتی تو تلوار بھی چلاتے، حسرت بھری نگاہوں کا مقابلہ کیسے کرتے؟ صابروں کا امام بھی یہ منظر دیکھ کر تڑپ کر رہ گیا، حوصلہ کر کے آگے بڑھے، علی کی بیٹی کی گری ہوئی چادر کو اٹھایا اور سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا سر ڈھانپ دیا، جناب سکینہ کو گود میں لیا، علی اکبر کے خون سے لتھڑے ہوئے سکینہ کے چہرے کو اپنے امامے سے صاف کیا، آنکھوں میں پڑی ہوئی ریت کو امامے کا پلڑا پھیر پھیر کر نکالا، بکھرے ہوئے بالوں کو انگلیوں سے درست کیا اور فرمایا، سکینہ ہوش میں آؤ، بابا کی آخری زیارت کر لو۔ سکینہ پھر ساری عمر بابا کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گی۔ سکینہ اٹھو، جلدی کرو،
आखिरी मुलाकात कर लो, आखिरी बार बाबा के सीने से लिपट लो, फिर तो तुम्हें भी सुगरा की तरह सारी जिंदगी रो रो कर और तड़प तड़प कर ही गुजारना है। उठो मेरी बेटी सकीना। अब बाबा भी अली अकबर के पास जा रहा है। आप अपने दामन से सैयदा सकीना को हवा दे रहे हैं और बेटी से गुफ्तगू भी फरमा रहे हैं। जल्द ही मासूमा ने आंखें खोल दी, खुद को बाबा की गोद में देखा तो लिपट गई। 3 दिन की प्यासी बच्ची 3 दिन के प्यासे बाप के गले मिल रही है। बाबा की गोद में कुछ सुकून मिला तो बच्ची फूट फूट कर रोने लगी। आपने तसल्ली देकर फरमाया, सब्र करो मेरी बेटी, तू साबिरों की औलाद है, मुझे दुश्मन पुकार रहे हैं। तू बेहोश थी, मेरी ख्वाहिश थी कि तू मुझे आखिरी बार गले मिल ले। अब मुझे जाने दो, अफसोस कि तुम थोड़ी देर बाद यतीम हो जाओगी, मगर साबिरा बनकर रहना, तू हुसैन इब्न अली की बेटी है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली दूसरों को सब्र की तलकीन फरमाते जा रहे हैं, लेकिन अपने सीने में गम के हजारों तूफान उठे हुए हैं, जिनको अपनी कुव्वत सब्र से दबा रखा है। सकीना ने अब दागे यतीमी को सर पर देखा तो फरियाद पर फरियाद करने लगी। बाबा के पांव से लिपट लिपट कर और हाथ जोड़ जोड़ कर अर्ज करती है, बाबा सारा घर उजड़ चुका है, अब आप तो न जाएं, आपके बगैर तो हम मर जाएंगे बाबा। बाबा आप न जाएं, न जाएं मेरे बाबा, न जाएं। आप चले गए तो मैं बाबा किसको कहूंगी, मुझे बेटी कौन कहेगा मेरे बाबा। मुझे अपनी ढाल बना लो बाबा, आप पर चलने वाली तलवार पहले सकीना पर चले, आप नहीं होंगे तो जिंदगी अजाब बन जाएगी। बेटी की फरियाद सुनी तो इमाम अली मकाम का दिल भर आया। आंखें तो पहले ही आंसुओं से भरी हुई थीं, प्यार का सुरमा बह निकला, शफकते पिदरी का चश्मा रवां हो गया। सब्र तो करना ही था, और ये सब्र ही तो था, और सब्र किसे कहते हैं। सब्र का दामन छोड़ देते तो अब भी यजीद इब्ने मुआविया की इताअत करके जिंदगी बचा सकते थे। यही तो चीज थी जिसने मलाइका से अशरफ कर दिया। बाप की मोहब्बत का जज्बा भी मौजूद है, शफकते पिदरी से सीना भी मामूर है। औलाद की मोहब्बत भी दिल में तूफान बरपा कर रही है, मगर फर्ज भी अदा हो रहा है। जैसे भी हो सका आपने रोती तड़पती 6 साल की बेटी सकीना को पाक दामनों के हवाले करके सब्र की तलकीन फरमाई। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली खेमे से निकलने लगे तो अली की बेटी की हालत बदल गई। दर्द गम में डूबी हुई इमाम की बहन सैयदा ज़ैनब पर दुख्तरे अली का रूप आ गया। लरजती और कांपती हुई उठी, सब्र इस्तकामत का पैकर बन चुकी थी। आपने फरमाया, भाई जिस्म से हथियार उतार दें, ज़ैनब आपको शहादत का दुल्हा बनाएगी। मुझे अपना फर्ज पूरा कर लेने दें। मैदान में तशरीफ ले जाएं। और फिर आपने जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा अपने दुपट्टे से साफ करके जनाबे इमाम हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम के सर पर रखा। क़ुबाए रसूल पहनाई, कपड़ों की गठली को खोला और उससे एक पटका निकाला। ये बिन्ते रसूल सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की चादर ततहीर थी। वो बिन्ते रसूल के बेटे की कमर से बांध दिया। जनाब जाफर तैयार का नेज़ा और जनाब सैयदुश शुहदा अमीर हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ढाल पुश्त अनवर पर सजाई। भाई हसन की ज़रा पहनाकर हाथों में जुल्फ़िकार हैदरी थमाकर कहा, नामूसे रसूल के मुहाफिज बाहर चलो ताकि मैं आपकी रकाब थाम कर घोड़े पर सवार कराऊं। नाना मुस्तफ़ा महराज पर गए थे तो जिब्रील अमीन ने रकाब को थामा था। मेरे बाबा जंग को जाते तो रकाबें हसन और हुसैन थामते थे। अली अकबर जंग पर जाने लगे तो उनकी रकाब को अब्बास इब्न अली अलमदार ने सहारा दिया। अब आप जाने लगे हैं तो अहले बैत का कोई मर्द मौजूद नहीं, इसलिए ये फरीजा अली की अली बेटी अदा करेगी। आपने फरमाया, नहीं बहन, मैं आपका ये फरमान नहीं मान सकता। हुसैन की गैरत को यह गवारा नहीं कि उसकी जिंदगी में उसकी बहन पर्दे से बाहर निकले। आप सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की बेटी हैं। मेरे बाद जो आपका हाल होना है वो तो मैं देख रहा हूं।
मगर अबी हुसैन जिंदा है। और फिर हुसैन इब्ने अली खैमे से बाहर निकल आए और घोड़े पर सवार हो गए। आपने घोड़े को चलाना चाहा मगर वो हिल नहीं रहा था। आपने निगाहें झुकाकर देखा तो जनाब सैयदा सकीना घोड़े के पांव से लिपटी हुई थी। आपने फरमाया, बेटी, इन मासूमाना कोशिशों से बाप के दिल पर छुरियां न चलाओ। सकीना, मैं तेरे दिल में लगी हुई आग के शोले देख रहा हूं, मगर क्या करूं, मुझे मेरा फर्ज पुकार रहा है। सब्र करो सकीना, तुम साबिरों की औलाद हो। फिर आपने घोड़े से उतरकर बड़ी मुश्किल से बेटी को खैमे में पहुंचाकर सैयदा उम्मे लैला के सपुर्द किया और दुआ देकर घोड़े पर सवार हो गए। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बहुओं ने अपना उजड़ता हुआ सुहाग किस तरह देखा था, ये कोई नावल या अफसाना नहीं बल्कि हकीकत है उनके लिए जिन्होंने अल्लाह के कुरान की ये आयत पढ़ी है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मैं अजर रिसालत का कोई सवाल तुमसे नहीं करता मगर मेरे अहले बैत से मवद्दत करना। और फिर अली का शेर जलाले हैदरी की तस्वीर बनकर हजारों दुश्मनों के सामने पहुंच गया। शिमर जिलजौशन ने कहा, मौत से डर गए थे जो इतनी देर कर दी। फरमाया, ऐसी कोई बात नहीं। शिमर कहने लगा, बहन से मशवरा कर रहे थे कि यजीद इब्ने मुआविया की इताअत करके जान बचा लूं। अगर ये मशवरा तुम कर चुके हो, हमें अब भी कबूल है कि तुम इताअत यजीद कर लो, हम तुम्हें अमान देते हैं। फातिमा का लाल गजबनाक हो गया, चेहरे पर खून उतर आया, आंखों में कहर के आसार पैदा हो गए। आपने फरमाया, नाहंजार, खामोश हो जा। अगर मुझे जान बचाना होती तो मैं कासिम की जिंदगी बचाता, अली अकबर की जवानी बचाता, अब्बास अलमदार की जान बचाता। बेवकूफ़, अगर मुझे जान बचाना होती तो अली असगर मासूम की जान बचाता, ओनो मोहम्मद की मासूम जिंदगियां बचाता, पेसराने अकीलो अली की जानें बचाता, अपने वफादार साथियों की जानें बचाता। अहमक के बच्चे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा बाग वीरान कर लेने के बाद भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के बागी और खुदा के दुश्मन की इताअत कर लेने का मशवरा देता है। और फिर आपने इब्ने साद को मुखातिब करके फरमाया, सईद बाप के शकी बेटे, तू भी सुन ले। हमने अपने खुतबे में तुमको सब कुछ बता दिया था कि हमारा हक पहचानो, हम अहले बैत रसूल हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के बेटे हैं, और इस वक्त हमारे सिवा दुनिया में किसी नबी की बेटी का बेटा मौजूद नहीं। और ये भी बताया था कि मेरे सर पर अमामा रसूल है, और देख ये मेरी कमर में खातून कयामत का पटका है, ये ढाल सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा की है, ये नेज़ा जाफर तैयार का है, ये तलवार हैदर करार की है। मगर तुम मेरी बात कब सुनते हो? तुम्हें तो हुकूमत करने के नशा ने अंधा और बहरा कर दिया है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अभी खिताब फरमा ही रहे थे कि उसी दौरान लश्कर यजीद में शोर उठा और आवाज आई, ए हुसैन, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। आपके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप यजीद इब्ने मुआविया की बायत कर लें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। इमाम ने फरमाया, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे दिलों पर मोहर लग चुकी है और तुम्हारी ईमानी गैरत मुर्दा हो चुकी है। मैंने ये तकरीर सिर्फ अतमाम हुज्जत के लिए की थी ताकि कल बरोज़े महशर तुम ये ना कह सको कि हमने हक और इमाम बरहक को नहीं पहचाना था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तुम्हारा ये उज़र ख़त्म कर दिया। अब जहां तक यजीद इब्ने मुआविया की बैत का सवाल है तो ये मुझसे हरगिज नहीं हो सकता कि मैं फासिक व फाजिर के सामने सर झुका दूं। इमाम हुसैन ने जब देखा कि ये बदबख्त किसी भी तरह खून नाहक से बाज आने वाले नहीं तो आपने फरमाया, तुमने जो इरादा कर रखा है उसको पूरा करो और जिस बहादुर को मेरे मुकाबले पर भेजना चाहते हो भेजो। चुनाचे नामवर जंगजू और बहादुर
جو امام حسین سے مقابلہ کرنے کی غرض سے محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے سب سے پہلے ابن سعد نے تمیم نامی ایک بہادر کو بھیجا۔ یہ ملک شام کا مشہور پہلوان تھا جو غرور و تکبر کے کلمات کہتا ہوا اور اپنی بہادری کی باتیں کرتا ہوا امام علی مقام کے سامنے آیا۔ اس نے آتے ہی آپ پر بھرپور وار کیا، مگر آپ نے اس کے وار کو روکا اور اس پر تلوار سے ایسا جوابی وار کیا کہ اس کا سر تن سے جدا ہو گیا اور اس کی بہادری اور غرور کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد یزیدی لشکر سے ایک اور جنگجو جس کا نام یزید تھا بڑے کر و فر کے ساتھ آگے بڑھا اور آپ کے سامنے آ کر اس نے نعرہ مارا اور کہا کہ شام و عراق کے بہادروں میں میری بہادری کا چرچا ہے، روم اور مصر میں میری شہرت ہے، بڑے بڑے بہادروں کو پلک جھپکتے ہی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں، ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت و بہادری کا لوہا مانتے ہیں، کسی میں میرے مقابلے کی تاب نہیں، آج تم میری قوت و بہادری کو دیکھ لو گے۔ امام علی مقام نے فرمایا، پھر تو مجھے نہیں جانتا جو میرے مقابل اس دلیری سے آتا ہے، ہوش میں ہو، اس طرح ایک ایک مقابل آیا تو تیغ خون آشام سے سب کا کام تمام کر دوں گا۔ حسین کو کمزور و بے کس دیکھ کر حوصلہ بندیوں کا اظہار کر رہے ہو، مجھے جانتے نہیں کہ میں فاتح خیبر شیر خدا علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں؟ تم جیسے نامردوں کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شامی جوان یہ سن کر طیش میں آ گیا اور اچانک گھوڑا بڑھا کر آپ پر تلوار کا وار کیا۔ آپ نے اس کے وار سے اپنے آپ کو بچایا اور اپنی تلوار سے اس کی کمر پر ایسا وار کیا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ عراق اور شام کے ان بہادروں کی آن میں موت دیکھ کر یزیدی لشکر کا ایک جنگجو بدر بن سہیل غضبناک ہو کر ابن سعد سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، تم نے کن بزدلوں اور بہادری کے نام کو بدنام کرنے والوں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا؟ میرے 4 بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیجو، پھر دیکھو وہ حسین کا سر کاٹ کر کیسے لاتے ہیں۔ اس پر ابن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا تو وہ اپنا گھوڑا بڑھاتے ہوئے امام کے مقابلے پر آیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلے کے لیے آتا تاکہ وہ تجھے اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتے اور مرتے ہوئے نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے اس پر تلوار کا ایک ہی ایسا وار کیا کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بدر بن سہیل نے جب اپنے بیٹے کا یہ حشر دیکھا تو غضبناک ہوتے ہوئے گھوڑا دوڑا کر امام علی مقام کے مقابلے پر آیا اور آتے ہی نیزے سے حملہ آور ہوا۔ آپ نے اس کے وار سے اپنے آپ کو بچا لیا تو اس نے فوراً ہی تلوار سے حملہ کر دیا۔ آپ نے اس وار سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا اور اس پر ذوالفقار حیدری کا ایسا وار کیا کہ بدر بن سہیل کا سر جسم سے جدا ہو گیا۔ جب دشمنوں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح عراق اور شام کے بہادر امام علی مقام کے مقابلے پر آتے رہے اور کٹتے رہے تو مشکل ہو جائے گی، امام علی مقام نے 3 دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ زمین کربلا اس کی گواہ ہے۔ دشمنان اہل بیت کے لشکر میں ایک شور اٹھا کہ اگر جنگ کا یہی انداز رہا تو ہمارے لشکر کا ایک بھی سپاہی نہ بچ سکے گا، لہٰذا موقع مت دو اور ان کو چاروں طرف سے گھیر کر یکبارگی حملہ کر دو۔ امام علی مقام اس کے لیے بھی تیار تھے، لیکن دشمن کے سپاہیوں میں سے کوئی بھی قریب آ کر مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اب آپ پر یکدم حملہ کرنے کے لیے دشمنوں کی سینکڑوں تلواریں بلند ہوئیں اور وہ بڑھ چڑھ کر امام پر حملہ کرنے لگے۔ آپ نہایت بے جگری اور شجاعت سے ان کا مقابلہ کرتے جاتے تھے۔ تیر چل رہے ہیں، تلواریں برس رہی ہیں، نیزے ٹکرا رہے ہیں۔ حیدر کا شیر کبھی نعرہ تکبیر لگاتا ہے اور کبھی نعرہ حیدری لگا کر رجز پڑتا ہوا مجاہدانہ شان سے دشمنوں کی صفوں کو الٹ رہا ہے۔ تیغ امام چل رہی ہے، دشمن جہنم میں جا رہے ہیں۔ ابن سعد برابر اپنے سپاہیوں کو غیرت دلاتا جا رہا ہے۔ سپاہی یزید بڑھ بڑھ کر حملے کر رہی ہے۔ محمد کا نواسہ 3 دن کا پیاسا اپنے فرائض منصبی کو پورا کر رہا ہے۔ ذوالفقار حیدری کی عصمت کا تحفظ بھی ہو رہا ہے اور فرائض ذبح عظیم کی تکمیل کا بھی وقت قریب آتا جاتا ہے۔
کربلا کے دولہ کے رخ منور کی تابانیوں سے ریت کے ذرے چمک رہے ہیں جیسے آفتاب زمین پر اتر آیا ہو۔ امام کے جسم انور پر تیروں، تلواروں، نیزوں اور برچھیوں کے بے شمار زخم آ چکے ہیں۔ زخموں سے خون بہہ بہہ کر فاطمہ کے لال کا لباس سرخ ہو چکا ہے۔ تصویر مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ قبائے مصطفیٰ بھی تار تار ہو چکی ہے۔ گھوڑے کی زین بھی خون حسین سے رنگین ہو چکی ہے اور گھوڑا بھی گردن سے لے کر پاؤں تک تیروں تلواروں سے چھلنی ہو چکا ہے، مگر شبیر کا گھوڑا تھا، پیکرے استقامت بن کر سوار کا ساتھ نبھا رہا تھا۔ امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سے میدان کربلا میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور امام علی مقام کے ساتھیوں کا مقدس خون ایک شیشے میں جمع فرما رہے ہیں۔ تاجدار انبیاء کا نورانی جسم گرد و غبار سے اٹا پڑا ہے، دستار اقدس پر ریت کی تہیں جمی ہوئی ہیں، ریش مبارک کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہو چکے ہیں۔ امام الانبیاء صبح سے نواسے کا امتحان ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ خون کا شیشہ ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے اور نواسے کے مقدس خون کا انتظار ہے، اور اب یہ انتظار ختم ہونے والا ہے۔ کربلا کے دولے کے لیے جنت سنواری جا چکی ہے، حوریں صف بصف فاطمہ کے لال کے استقبال کے لیے ایستادہ ہو چکی ہیں۔ چشمہ کوثر 3 دن کے پیاسے کے لیے بار بار جوش میں آ کر کناروں کے اوپر بہہ نکلتا ہے۔ جبریل ہاتھوں میں ذبح عظیم کی سند لیے بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہے کہ وارث ذبح عظیم آ جائے تو یہ تحفہ اسے پیش خدمت کروں۔ تمام ملائکہ صف بصف محمد عربی کے نواسے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک مردود ملون کا تیر آ کر امام کے حلق میں پیوست ہو جاتا ہے۔ حلقوم حسین سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ آپ نے دست اقدس آگے بڑھا دیے اور خون کو چلو میں لے کر آسمان کی طرف اچھال دیا۔ امین صادق پورے خلوص کے ساتھ اپنی جان کی امانت بھی بارگاہ خداوند قدوس میں پیش کر رہا ہے۔ نانا نے بھی اپنے عظیم ذبیحے کا خون شیشی میں ڈال لیا اور اب نواسے کے آخری سجدے کا انتظار ہے۔ خون امام آسمان کی طرف اچھلا تو فرشتوں نے اٹھا کر افق پر پھینک دیا، اور پھر وہ خون مقدس افق سے شفق بن کر ابھر آیا جو قیامت تک شفق کی سرخی بن کر نمودار ہوتا رہے گا اور محمد عربی کے نواسے کے بے گناہ قتل کی گواہی دیتا رہے گا۔ آپ کو اس دردناک حالت میں دیکھا تو شمر نے خیموں کو لوٹنے کا اعلان کر دیا۔ امام نے فرمایا، ظالموں، بے غیرتی کی یہ انتہا تو نہ کرو، ناموس مصطفیٰ کو لوٹنا چاہتے ہو؟ اور پھر وہ رک گئے۔ امام کے حلق کا خون منہ کے راستے بھی جاری ہے، اور اسی حالت میں زرہ بن شریک ملون و مردود نے آپ کے بائیں شانے پر تلوار چلا دی۔ امام کا بایاں بازو لٹک رہا تھا اور دائیں ہاتھ میں تلوار تھامی ہوئی تھی کہ سنان ابن انس مردود و ملون نے آپ کے سینہ اقدس پر نیزے کا وار کر دیا اور نیزہ سینے کے پار ہو گیا۔ امام حق کے جہاد ادا کر چکے ہیں۔ سارا جسم مائے انور سے بدل کر گلاب کا پھول بن چکا ہے۔ اب دیدار الہی کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نواسے کو بارگاہ خداوند قدوس میں پیش کرنے والے ہیں۔ وصال کی گھڑیاں اور بھی قریب آ جاتی ہیں۔ سنان بن انس حرامی نے سینہ منور میں کھبا ہوا نیزہ کھینچا تو قرآن رحل زین سے نیچے گر پڑا۔ فاطمہ کا لال گرم گرم ریت میں مل گیا۔ حال یہ ہے کہ جناب زینب نے بھائی کو گھوڑے سے گرتے دیکھا تو بیتاب ہو کر خیموں سے نکل آئیں۔ آپ فریاد پر فریاد کرتی اور دوڑتی ہوئی مظلوم بھائی کی طرف آ رہی تھیں۔ امام گھوڑے سے گرے تو گرتی ہوئی انسانیت سنبھل گئی۔ فاطمہ کا لال خون میں ڈوب گیا تو اسلام کی ڈوبی ہوئی کشتی کنارے پر پہنچ گئی۔ امام کیا گرے، کفر کی دیوار کو لرزہ آ گیا، جبر و تشدد کے محلات پر لرزہ طاری ہو گیا۔ خون حسین کی سرخ لکیر نے حق و باطل کی حدوں میں امتیاز کر دیا۔ قرآن ناطق گر پڑا ہے اور شمر نے گردن پر پاؤں رکھا ہوا ہے۔ سنان ابن انس شور مچا رہا ہے، اس کا سر کاٹ دو۔ امام علی مقام الٹا ہونے کے لیے زور لگا رہے ہیں۔ آخری سجدہ کرنے کے لیے
آخری قوت صرف کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا شمر میری گردن سے پاؤں اٹھا لے تاکہ میں اپنے رب کے حضور آخری سجدہ کر لوں، اور پھر آپ نے اسی حالت میں زور سے اپنا رخ بدل کر سر نیاز کو بارگاہ خداوند قدوس میں رکھ دیا۔ یہی سجدہ نیاز تھا جس نے انسان کو کرمنا بنی آدم کا تاج پہنا کر فرشتوں سے اشرف اور تمام مخلوقات سے ممتاز کر دیا۔ شمر گردن پر خنجر پھیر رہا ہے اور سجدہ محبت ادا ہو رہا ہے، اور ملائکہ کی صفیں کربلا کے شہنشاہ کو سلامی پیش کر رہی ہیں۔ پھر سنان ابن انس ملون نے اس سر انور کو جسم سے جدا کر دیا جسے رسولوں کے سردار بوسے دیا کرتے تھے۔ فاطمہ کا لال اپنے امتحان میں پوری کامیابی کے ساتھ پاس ہو کر بارگاہ رب جلیل میں پہنچ گیا۔ سر حسین نیزے پر بلند ہوا اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع ہوئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔